سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نئے سال میں بچوں کی من پسند تفریح کا چڑیا گھر بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ لاہور چڑیا گھر 50 کروڑ روپے میں نیلام نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا۔ مکس ریالٹی اور ایکویریم 100، سام گھر اور ورچوئل ریالٹی 200 روپے، جبکہ واک تھرو ایوری 100 اور زوہولو ورس کے لیے 300 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ مزید بتائیں گی سامیہ سعید۔ جی سامیہ بتائیے گا۔ جی بالکل، اور چڑیا گھر کی نیلامی کر کے نئے سال کے آغاز میں ہی نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا۔ شہریوں کے لیے جو ہے وہ ایک بری خبر یہ ہے کہ جو شہری جو ہے وہ بچوں کو لے کر سنڈے کے دن خاص طور پر جو ہے وہ تفریح کے لیے لاہور زو کا رخ کرتے تھے، اب جو ہے وہ لاہور زو میں جو سستی تفریح ہے وہ بھی اب مہنگی کر دی ہے، کیونکہ اگر کسی کے 5 سے 6 بچے ہیں تو وہ جب بھی لاہور زو جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ اچھی خاصی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ محکمہ وائلڈ لائف نے نیلامی جو ہے وہ 50 کروڑ کی تاریخی رقم میں کر دی ہے اور لاہور چڑیا گھر کو جو ہے وہ نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اب نیلامی کے بعد لاہور چڑیا گھر کے ٹکٹنگ کے پرائسز میں بھی جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ نیلامی کے بعد لاہور چڑیا گھر کی انٹری ٹکٹ جو ہے وہ 100 روپے رکھی گئی ہے، ایکویریم کی ٹکٹ جو ہے وہ بھی 100 روپے رکھی گئی ہے۔ اگر بات کی جائے سام گھر کی تو اس کی ٹکٹ 200 روپے کی ہو گئی ہے۔ ورچوئل ریالٹی کی جو ٹکٹ ہے وہ 200 روپے رکھی گئی ہے، اور زو ہولوگرام کی جو ٹکٹ ہے وہ 300 روپے میں رکھی گئی ہے۔ واک تھرو ایوری کی جو ٹکٹ ہے وہ 100 روپے میں رکھی گئی ہے، اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آج سال کا پہلا روز ہے، تو جو شہری جو ہے وہ اپنے سال کے دن کو یادگار بنانے کے لیے اپنے بچوں کے ہمراہ لاہور چڑیا گھر کا رخ کر رہے تھے، وہ بھی مایوسی کے ساتھ واپس لوٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کا طوفان تو پہلے ہی ہے، جو اشیاء ضروریات کی چیزیں ہیں وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ مہنگی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی تفریح ہے، جو بچے بہت شوق سے جانور دیکھنے کے لیے آتے تھے، پرندے دیکھنے کے لیے آتے تھے اور خوب جو ہے وہ انجوائے کرتے تھے، اب ان کی سستی تفریح بھی جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے سامیہ، شکریہ آپ کا۔ حکومت کا سرکاری اسکولوں میں انکلوسیو ایجوکیشن کے اجراء کا فیصلہ، معمولی نوعیت کے معذور بچے بھی اب سرکاری اسکولز میں داخلہ لے سکیں گے۔ اسکول سربراہان معمولی نوعیت کے اسپیشل بچوں کو داخلہ دینے کے پابند ہوں گے۔ نئی پالیسی کی حتمی منظوری صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات دیں گے۔ مزید بتائیں گے عاطف پرویز۔ جی عاطف بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے نئی پالیسی جو ہے اس کا اجرا کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق انکلوسیو ایجوکیشن جو ہے وہ تمام جنرل اسکولوں میں ہوگی۔ سرکاری اسکولوں میں فزیکل ہینڈیکیپ اور معمولی نوعیت کے معذور بچے بھی داخل لے سکیں گے۔ داخلہ معمولی نوعیت کے معذور بچوں کو اب گھر کے قریب سرکاری اسکولوں میں پڑھا سکیں گے۔ اسکول سربراہان معمولی نوعیت کے اسپیشل بچوں کو داخلہ دینے کے پابند ہوں گے۔ اس سے قبل عام اسکولوں میں خصوصی بچوں کو داخلہ دینے سے گریز کیا جاتا تھا۔ والدین معمولی نوعیت کے اسپیشل بچوں کو خصوصی تعلیمی اداروں میں پڑھانے پر مجبور تھے، اور جو خصوصی تعلیم کے ادارے ہیں یہ دور دراز علاقوں میں ہونے کی وجہ سے والدین کو مشکلات تھی، لیکن اب محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے نئی پالیسی لانچ کی گئی ہے، جس کے تحت انکلوسیو ایجوکیشن میں جو معمولی ڈسیبلٹی کا شکار بچے ہیں ان کو سرکاری اسکولوں میں داخلہ دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے عاطف، شکریہ۔ پنجاب حکومت نے 41 افسران کی پروموشنز کر دی ہیں۔ ڈیپٹی سیکرٹری فائنانس عامر شاہین کو گریڈ 18 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ تقرری کے منتظر محمد وسیم محمد فاروق طفیل کی گریڈ 18 میں ترقی، ڈائریکٹر پی ایچ اے سولد حیات کو گریڈ 18 میں ترقی دے دی گئی ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید بتائیں گے حمزہ خورشید۔ جی حمزہ بتائیے گا۔ بالکل، پنجاب حکومت نے 41 افسران کی ترقیاں کر دی ہیں۔ ڈپٹی سیکرٹری فائنانس ڈپارٹمنٹ عامر شاہین کو گریڈ 18 میں ترقی دے دی گئی ہے، جبکہ تقرری کے منتظر محمد وسیم کو گریڈ 18 میں ترقی دے کر ڈپٹی سیکرٹری لائف اسٹاک ساؤتھ پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ محمد فاروق طفیل کی گریڈ 18 میں ترقی کر ڈپٹی سیکرٹری بورڈ آف ریونیو تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ اے ڈی سی حافظ آباد حمد اللہ کو گریڈ 18 میں ترقی دے کر ترقی دے دی گئی، جبکہ اے ڈی سی گجرانوالہ فیصل سلطان کو گریڈ 18 میں ترقی دے دی گئی ہے، جبکہ ڈائریکٹر پی ایچ اے سولت حیات کو گریڈ 18 میں ترقی دے دی گئی ہے، جبکہ طارق عثمان کی گریڈ 18 میں ترقی کر ڈپٹی سیکرٹری انرجی تعیناتی کر دی گئی ہے، جبکہ ڈپٹی سیکرٹری پاپولیشن محمد سلمان کو گریڈ 18 میں ترقی دے دی گئی ہے، جبکہ تقرری کے منتظر عمر دراز کو گریڈ 18 میں ترقی دے کر ڈپٹی سیکرٹری اسکول ایجوکیشن تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ اے ڈی سی فائنانس اینڈ پلاننگ محمد مدثر کو گریڈ 18 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، شکریہ۔ پاس ہونے کے کم سے کم نمبروں میں اضافے کا اطلاق 2026 سے ہوگا۔ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پاسنگ مارکس کو 33 سے بڑھا کر 40 کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اسمبلی تیار کر لی۔ آئی بی سی سی کے فیصلے کی حتمی منظوری پنجاب کابینہ سے لی جائے گی۔ مزید بتائیں گے عاطف پرویز۔ جی عاطف بتائیے گا۔
हाँ जी बिल्कुल। इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन जो कि इदारा है उसने तमाम तालीमी बोर्ड को ये हिदायत की थी और तमाम बोर्ड ने इसकी हमायत भी की थी कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33% से बढ़ाकर 40% किए जाएं। तो अब ये फैसला किया गया है कि इस फैसले पर जो अमल दरामद है वो 2026 से होगा। इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन पंजाब की जानिब से समरी तैयार की जा रही है और जो IPCC का फैसला है इसकी हतमी मंजूरी जो है वो पंजाब काबीना से ली जाएगी। इसके साथ साथ ग्रेडिंग का निज़ाम जो नाफिज करने का फैसला हुआ था ये भी जो समरी में शामिल किया जाएगा कि मरहलावार जो इसको शामिल किया जाएगा। तो महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से समरी पर काम शुरू किया है और जो जल्द काबीना के सामने पेश की जाएगी और मंजूरी के बाद 2026 से जो तलबा है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इनको पासिंग मार्क्स जो है वो 33 की बजाय 40 हासिल करना होंगे। जी ठीक है आतिफ, शुक्रिया आपका। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की साल 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ख़वातीन ने 2,35,065 केसेस में वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से मदद हासिल की है। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ने 26,581 FIR दर्ज करवाई हैं। 2,07,548 केसेस को सुलह होने पर हल किया गया है। 963 केसेस ज़ेर तफ्तीश हैं। मज़ीद बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। साल भर में खवातीन ने 2,35,065 केसेस में वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से मदद हासिल की। खवातीन की शिकायत पर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ने 26,581 FIR जो हैं वो दर्ज करवाई। कुल से 2,07,548 केसेस को सुलह से जो है वो हल किया गया पुलिस अफसरान की जानिब से, जबकि 963 केसेस ज़ेर तफ्तीश हैं ताहाल और 4,15,000 खवातीन ने वुमेन सेफ्टी ऐप इंस्टॉल की। 3,126 खवातीन ने 15 के जरिए रब्ता किया। खवातीन ने वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए रेस्क्यू 1122 से 3,000 ज्यादा मरतबा जो है वो मदद हासिल की। वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए मोटरवेज की 1,145 हाईवे पेट्रोलिंग की 537 और साइबर क्राइम की 9,320 बार जो है वो मदद के लिए खवातीन ने कॉल की। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी ने भी उम्दा कारकर्दगी का जो मुजाहरा किया और वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में 27,712 से ज्यादा जो शिकायत मसूल हुई। चाइल्ड सेफ्टी सेंटर ने मुख्तलिफ जराइम की 5,125 FIR दर्ज करवाई। 26,538 केसेस को हल करवा दिया गया, जबकि 166 ताहाल जो हैं वो ज़ेर तफ्तीश हैं। साल 2024 में 9,972 केसेस में गुमशुदा और मिलने वाले बच्चे और 3,273 बच्चों के गवाह होने की शिकायत जो हैं वो जी ठीक है मुदस्सिर, शुक्रिया। आपको बताएं कि DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा की खुली कचहरी रेवेन्यू इनकम सर्टिफिकेट्स रिकॉर्ड की दुरुस्तगी समेत दीगर केसेस को सुना गया। रेवेन्यू से मुतालिक ज़ेर इल्तवा केसेस को जल्द हल करने की हिदायत। DC लाहौर कहते हैं कि शहरियों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद बताएंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। इमरान बताइएगा। देखिए, साल 9 की पहली खुली कचहरी है जो कि DC ऑफिस लाहौर में मुनक्किद की गई है, जिसमें DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने कचहरी में बैठे और वहां पर बैठ के खुद साइलिन के मसाइल सुने। रेवेन्यू इनकम टैक्स सर्टिफिकेट्स रिकॉर्ड की दुरुस्तगी से मुतल्लिक केसेस को सुना गया। इसी सिलसिले में रेवेन्यू से मुतल्लिक तमाम तर ज़ेर इल्तवा केसेस को जल्द हल करवाने की हिदायत की गई। मौका पर मुतअद्दिद केसेस मुतल्लिका अफसरान को रेफर किए गए। शहरियों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, ये कहना है डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा का। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया।